الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، اور اسی نسبت سے اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ رمضان المبارک میں مشکل سے ایک ہفتہ بچا ہے۔ اور رمضان ہے کیا، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں اللہ نے جو مہینہ بھیجا ہے، یہ ہے کیا؟ رمضان المبارک کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا ایک مہمان ہوتا ہے۔ مہمان، اللہ کی طرف سے مہمان ہے یہ مہینہ۔ جس طرح کوئی ہمارا عزیز کسی باہر کنٹری سے یا کہیں اور سے بہت دنوں میں آتا ہے، سال بھر میں آتا ہے، اور اپنے آنے کی خبر دیتا ہے کہ میں فلاں وقت میں آ رہا ہوں اور میری آنے کی تیاری کرو، اور میں یہ چیز کھاتا ہوں، اس طرح بیٹھتا ہوں، اس طرح سوتا ہوں، اس طرح جاگتا ہوں، یہ میرا رہن سہن ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے ایک نمائندے کو آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ جا کر کے مجھے سمجھاؤ میری عادت کیا ہے، میں کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی شعبان کو بھیجتا ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان، وہ آپ کے دلوں میں رہنے کے لیے آ رہا ہے، نہ کہ آپ کے گھروں میں۔ کہاں پر؟ دلوں کے اندر دستک دینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے کی جو 15ویں رات ہے، جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، یہ ہمیں آ کر کے بتاتی ہے کہ اس پورے مہینے یعنی 30 دن کے اندر آپ نے رات بھر اللہ سے مانگنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، اور دن کا روزہ رکھنا ہے۔ سمجھے آپ؟ دن کا روزہ رکھنا ہے، اور رات میں اللہ سے خوب رو رو کے اپنے لیے مغفرت کی بھی دعا کرنی ہے، رحمت کی بھی دعا کرنی ہے، اور پریشانیوں کے نجات کی بھی دعا کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رات ہمارے بیچ میں بھیجی جب ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، ہم دور تھے، اس لیے اس کے بارے میں نہیں سمجھا پائیں۔ تو یہ جو شعبان کا پورا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ رمضان، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ نبی اکرم کا۔ اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ شعبان کے مہینے میں ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ نفل اور سنت ہوتی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ہم جو بھی روزہ رکھتے ہیں، چاہے 1 رکھیں یا 2 رکھیں یا 5 رکھیں یا 30 رکھیں، وہ سب سنتی روزے ہوتے، فرض نہیں ہوتے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جو روزے آئیں گے، 30 روزے، وہ سب فرض ہوں گے، یعنی کہ اللہ کا مہینہ ہوگا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، رمضان کے مہینے میں ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ تم کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے تم کا نام لیا۔ قرآن کھولو، حدیث پاک کھولو، وہاں لکھا ہوا ہے تم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مہینے میں قرآن کو بھی نازل کیا اور تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب تم کے معنی کیا ہے؟ تم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کسی ایک اعضاء پہ روزہ فرض کرتا تو اس کا نام لیتا۔ کیا ایمان والو، تمہاری آنکھ پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم اپنی آنکھ سے غلط نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارے کان پر روزہ فرض کیا ہے، تم کان سے غلط نہیں سن سکتے۔ تمہاری زبان پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم زبان سے غلط نہیں بول سکتے۔ تمہارے معدے پر روزہ فرض کیا ہے، تم کھا پی نہیں سکتے۔ اور تمہارے پیروں پر روزہ فرض کیا ہے، اس لیے تم چل پھر نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا تم پر روزہ فرض کیا۔ اب جب تم کے معنی علماء کرام نے نکالے ہیں، تو تم کا پتہ یہ چلا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک پورے جسم کو تم کہا جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک پورے جسم پر روزہ فرض کیا ہے۔ تو روزہ نام خالی کھانے پینے اور روکنے کا نہیں ہے۔ اگر یہ خالی کھانا پینا روکنے کا نام روزہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے معدے پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے کہ تم اس بیچ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، کیونکہ جتنا بھی ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں وہ سب معدے پر اثر دکھاتا ہے، معدہ ہی اسے ہضم کرتا ہے۔
تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تم پر روزہ فرض کیا گیا، یعنی کہ تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نخونوں تک روزہ فرض کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو کان کھول کر سن لو، اگر تم نے لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا، کاڑا روزہ ہمارے پاس بھیجا، ہم میدان حشر میں تمہارے منہ پر پھینک کر مار دیں گے اسے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا، جو کانے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ یہ روزہ لنگڑا، اندھا، لولا، بہرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے آنکھ سے کسی غلط چیز کو دیکھا ہے تو آنکھ کا روزہ گیا، جب آنکھ کا گیا تو روزہ اندھا ہو گیا۔ کان سے غلط چیز سنی جو نامناسب تھی، پتہ یہ چلا کہ جب کان سے سنی تو وہ روزہ بہرا ہو گیا۔ زبان سے ہم نے غلط لفظ ادا کیے۔ اکثر ہماری عورتوں کے اندر ایک بہت برا مرض ہے، اور یہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، عورتوں میں خاص طور سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی کی کئی حدیث پاک موجود ہیں، اور صرف اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ زبان کے اعتبار سے عورت بہت کچی ہوتی ہے۔ زبان کے اعتبار سے عورت بولنے کے بعد سوچتی ہے کہ میں نے بولا کیا ہے اور مجھے بولنا کیا چاہیے تھا، جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اور مرد کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہاں پر مجھے کیا ٹپنی کرنی ہے، کیا بولنا چاہیے۔ تو اس بات کا برا مت مانو، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ایک شوہر جو ساری زندگی عورت کے لیے اپنی قربان کر دیتا ہے، اور اس کی خیر خواہی اور اس کے پالن پوشی کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے یا ساری رات محنت کرتا ہے، اور ایک مرتبہ اگر عورت نے کہہ دیا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ چیز ہمیں پسند ہے، یا اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس چیز کا اس وقت انتظام نہیں ہے، تو عورت فوراً ناشکری پر آتی ہے کہ تم نے آج تک میرے لیے کرا ہی کیا ہے؟ 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال عورت کے ساتھ گزارتے ہوئے ہو گئے، اس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ لگا ہے، تمہارے خرچ کو برداشت کر رہا ہے، تم کہہ رہی ہو اس نے تمہارے ساتھ کرا ہی کیا ہے؟ تو یہ جو ناشکری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں تو اس ناشکری کو شوہر کے ساتھ تک ہی سمت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ اللہ کی بھی ناشکری کر جاتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں کہ ہماری تقدیر میں اللہ نے یہی لکھا ہے، اسی شوہر کا آنا تھا، ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ اکثر سنا ہے نا آپ نے، کیا کہتی ہے؟ ہماری تقدیر میں یہی شوہر تھا، ہماری تقدیر میں یہی گھرانہ تھا، ہماری تقدیر میں ایسے ہی جاہل لوگ تھے۔ تو تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ تقدیر بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ناشکری کی۔ بعض عورتوں کو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے ہمیں عورت کیوں بنایا، یعنی کہ تمہارے عورت بنانے پہ تمہیں اعتراض ہے کہ اللہ نے تمہیں عورت کیوں بنایا، تم نے یہ بھی اللہ پر اعتراض کیا۔ جیسے عزازیل نے ارے بھائی بات سنیے، ایک آدمی کام کرے باقی سب خاموش بیٹھے رہو، یہ مجلس دین کی مجلس ہے، عام مجلس نہیں ہے، ہم لوگ عام بات نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عزازیل کو حکم دیا اسجدو سجدہ کر، تو عزازیل نے اللہ کو ناانصاف بھی بتایا اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض بھی کیا۔ ناانصاف یوں بتایا کہ اللہ یہ آدم کا جو پتلا تو نے بنایا ہے یہ مٹی کا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میرا مزاج گرم ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے اسے حکم دے کہ مجھے سجدہ کرے، میں اسے سجدہ نہیں کرتا، اور عمر کے اعتبار سے تو میں اس سے ہزاروں سال بڑا ہوں، ابھی تو اس کا وجود بھی نہیں آیا، ابھی تو اس کا پتلا ہی بنا ہے، تو آپ اس کو حکم دے کہ مجھے سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اسے ابلیس کا نام دیا، اور اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کہاں کیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا دھوپ میں اللہ تعالیٰ سکھا رہا تھا، اس کو گرماہٹ دے رہا تھا، جو گرماہٹ آج انسان کے اندر محسوس کی جاتی ہے، جس گرماہٹ سے وہ چلتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو گرماہٹ نہ دیتا، دھوپ نہ لگاتا، تو اس کے اندر یہ جو بڑکپن تھا، یہ جو گرماہٹ تھی جس سے فیصلے کرتا ہے، جس سے کاروبار کرتا ہے، وہ چیز اس کے اندر نہ ہوتی، موم بن کے رہ جاتا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو گرماہٹ اس پتلے کو دی تھی دھوپ میں رکھ کر کے،
تو وہاں پر جاتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے منہ کے اندر گھس کر نیچے سے نکل جایا کرتا تھا، اور یہ کہتا ہوا نکلتا تھا کہ بنانے والے نے عجیب چیز بنائی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا جائے تو میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا. اور ٹھوکر مار کے جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو. تو پتہ یہ چلا اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کیا اور اپنی عقل کا استعمال کیا، اللہ سے بڑی اپنی عقل کو بتایا، اور جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو کہا کہ تم ناانصاف ہو، تم نے نعوذ باللہ ناانصافی کی ہے، اس کو کیجئے کہ مجھے سجدہ کرے. بالکل اسی طرح سے جب کوئی عورت اپنے شوہر، اپنے سسر، اپنی ساس یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنے باپ یا اپنے بھائی یا کسی بڑے رشتہ دار کی وہ ناشکری کرتی ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے. اس کا دھیان رکھنا. والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا. جو کام جس وقت میں اللہ نے لکھا ہے اسی وقت میں ہو کر کے رہے گا. دنیا کی طاقت نہیں غیر وقت میں کر لے. تو جب اللہ نے ہمارے نصیب میں اس شوہر کو لکھا ہے تو پھر یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ جیسا بھی ہے یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں. اگر یہ غلط چلتا ہے، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو تنہائی میں پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھائے. اور اللہ نے وہ خاص بات عورت کے اندر پیدا کی ہے کہ وہ خطرناک سے خطرناک شوہر کو اپنا بنا لیتی ہے، پتھر سے پتھر مرد کو وہ پگھلا کر موم بنا لیتی ہے. اللہ نے یہ خصوصیت صرف عورت کے اندر رکھی ہے، اور یہ بات آپ لوگوں نے محسوس بھی کی ہوگی. عورت چاہے تو بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے بغاوت کرا سکتی ہے، خاندان سے بغاوت کرا سکتی ہے، ملکوں کو لڑوا سکتی ہے اور سب کا بیڑا غرق کر سکتی ہے. اور یہی عورت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ عورت جنت کی سردار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی اکرم کی حدیث پاک پر عمل کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، یہاں واقعہ یاد آیا مجھے چھوٹا سا. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرما دیا اور آپ کو رخصت کر دیا، تو چند روز کے بعد آپ پہنچتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ بیٹی بہت دن ہو گئے، تمہاری وجہ سے گھر سونا نظر آ رہا ہے اور مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، بیٹی میرے ساتھ چلو، کچھ دن گھر رہ لینا، اس کے بعد علی کے پاس آ جانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ٹھیک ہے آپ تشریف لائے ہیں، سر آنکھوں پر ہیں، میں آپ کا ادب اور احترام کرتی ہوں، لیکن آپ نے جس شخص سے میرا نکاح کیا ہے میں اس کی بیوی ہوں، اور آپ نے رخصت کرتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹی اب اس کا حکم آپ پر چلے گا، میرا نہیں چلے گا. علی یہاں نہیں ہے، علی جب آ جائیں گے آپ تشریف رکھیے، آپ کو بٹھا دیا، آپ انتظار کیجئے، جب علی آئیں گے میں ان سے اجازت لوں گی. علی اگر اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گی. پھر آپ کو خیال آیا کہ میرے ابا جان کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اللہ کے نبی ہیں، اگر نبی ناراض ہو گیا تو پھر اللہ راضی کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے کہا ابا جان کہیں آپ کو ناراضگی تو نہیں؟ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا. نہیں بیٹی آپ نے بہت اچھا کیا ہے. دین یہی ہے کہ نبی کی بات کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس کو صرف زبان سے بیان کر دیا جائے. اب چند منٹ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں ناک کے نتوے پھلاتے ہیں اس طرح اور کہتے ہیں فاطمہ کیا والد صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں؟ آپ چوک گئے. آپ کو کیسے پتہ چلا علی؟ کہ نبوت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے گھر میں سے، نبوت کی خوشبو کہ نبی آئے ہیں. سبحان اللہ. اس خوشبو کا کیا کہنا تھا؟ بیٹی فرماتی ہے، داماد فرماتے ہیں مجھے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ نبی آئے ہیں. ملاقات ہوئی، پوچھا کیوں آئے ہیں؟ کہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. میں نے ان کو انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ کی اجازت مل جائے. آپ غصے ہوئے کہ فاطمہ جانتی ہو کون ہے یہ؟ آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے یہاں؟ کہا نہیں،
میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تو نصیحت کی تھی، بیٹا اب آپ کا گھر وہی ہے، اب آپ پر جو حکومت چلے گی وہ علی کی چلے گی۔ آپ بہت شرمندہ ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت ہے، اب جب چاہے لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کا جو ادب اور احترام، جو اس کی عزت عورت کو سونپی ہے، وہ صرف اس کی اپنی نجات کے لیے ہے، اللہ کی قسم، نہ کہ اس کے نقصان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو۔ اگر آج تمہارا پردہ کروایا جاتا ہے، تمہاری زبان، تمہارے حسن و جمال، تمہارے کپڑوں کا اگر پردہ کرایا جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے، نہ کہ تم پہ پابندی کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، اپنے مہکے اور اپنے سسرال کی ناشکری ہوتی ہے، وہ کبھی نجات کو نہیں پہنچ سکتی، اور یہاں تک کہ وہ اللہ تک کی ناشکری کر جاتی ہیں۔ اور ہم نے اکثر بہنوں کو دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں گی، رات کو جاگیں گی بھی، اور سامنے ٹی وی آن کر کے بیٹھ جائیں گی۔ اب یاد رکھیے، اگر ٹی وی کے اندر لیڈیز کی آواز آ رہی ہے تو مرد کے لیے ناجائز ہے کہ وہ آواز کو سنیں۔ مرد پر بھی پردہ واجب ہے کہ وہ لیڈیز کی آواز کو نہ سنیں۔ میں چتر کی بھی بات نہیں کرتا، فلم کی بھی بات نہیں کرتا، صرف ریکارڈنگ۔ اگر آواز سامنے سے آ رہی ہے تو عورت کو چاہیے کہ مرد کی آواز نہ سنے، اور مرد کو چاہیے کہ عورت کی آواز نہ سنے، کیونکہ کان گناہگار ہو جائیں گے اور روزہ آپ کا بہرا ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کی تصویروں کو دیکھتے ہیں یا فلموں کو دیکھتے ہیں یا ایکٹروں کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ کا روزہ گیا، پتہ چلا آنکھ لنگڑا اندھا روزہ آپ کا اللہ کے یہاں پہنچا، بہرا بھی پہنچا اور اندھا بھی پہنچا۔ آپ نے غلط زبان سے غلط ٹپنی کر دی، پتہ چلا گونگا روزہ پہنچا اللہ کے۔ وہ گناہ تو الگ تھا، ناشکری کا، گونگا روزہ بھی اللہ کیا گیا۔ غلط جگہ پہ گئے، پیر کا روزہ گیا، ہاتھ سے غلط کام کیا، ہاتھ کا روزہ چلا گیا۔ چند گھنٹے اللہ رب العزت نے جب حکم دیا ہے میرے بندوں میری بندیوں اس وقت میں کھانا پینا بند کر دو، اس وقت سے اس وقت تک یہ باتیں بند کر دو، تو اس چند گھنٹوں کا نام ہی روزہ ہے، اور اسی کا نام دین ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کچھ صفتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہوں میں۔ آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین اٹھ کر آسمان پہ جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اللہ کے حکم سے انکار کر دے۔ پھر فرمایا وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا، چاروں کتابیں اس کی برحق سچی ہیں۔ پھر کہا وہ رسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں، جو ہمارے لیے آئے ہیں، ہمیں ہماری تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہمیں ان کی زبان سے اقرار کرنا ہے یا صرف ان کے حکم کو ماننا ہے؟ ایک اللہ کے ولی، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ صحابی بنتے بنتے رہ گئے۔ اس دور کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہندوستان سے پیدل سفر کر کے سعودیہ گئے، سمجھنا بات کو، اور وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ رسول اللہ کہیں جہاد پر گئے، شام تک تشریف لے آئیں گے، آپ انتظار کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ وقت نہیں تھا آپ کے پاس، وہاں کچھ چند صحابہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جب رسول اکرم آئیں تو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ میری ماں کی اکیلی ہے، اس کو وضو کرانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جائے گی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں واپسی۔ اللہ کے نبی سے دعا کے لیے کہیے۔ اگر زیارت کر لیتے، مل جاتے، صحابی بن جاتے۔ سارے صحابی حیرت میں رہ گئے
صحابیوں نے کہا کیسا آدمی اتنی دور سے پیدل آیا، اللہ کے نبی سے ملاقات ہونی تھی نہیں کر پایا، بغیر ملاقات کرے جا رہا ہے، جس کے لیے دنیا ساری جان لٹا دیتی ہے، سب کچھ زندگی فنا کر دیتی ہے، بڑی بڑی جنگیں اسی لیے ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہو، زیارت کرے بغیر چل دیا۔ سمجھیے بات کو، کہاں پر ہے ہانیہ؟ کہاں ہے دھیان تمہارا؟ تو صحابہ نے جب یہ خبر آپ کو سنائی، آپ نے فرمایا ایک جماعت کو روانہ کیا ہندوستان، اور کہا کہ آپ جائیے اور وہاں پر تبلیغ کا کام کیجئے، دین کا کام کیجئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، اور جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، مجھے یقین ہے اگر اس شخص نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی، میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ صحابہ حیرت میں کہ ایسا آدمی جو زیارت کرے بغیر چلا گیا، صحابہ نہ بن سکا، اس کے لیے رسول اکرم اتنا بڑا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے گا۔ آخر یہ ہے کون؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بات کا رخ نہیں دیکھا، میری زیارت کرنا دین نہیں ہے، مجھ سے ملاقات کرنا دین نہیں ہے، میری بتائی ہوئی حدیث پر عمل کرنا دین ہے۔ آپ نے فرمایا جب میری حدیث ان تک پہنچی کہ ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اس نسبت سے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، اس کو وضو کرانا ہے جا کر کے تاکہ میری ماں نماز عطا کر سکے، اس لیے اس نے میری حدیث پاک پر عمل کیا ہے، اور اگر وہ میری امت کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دے۔ تو کیا سبق ملا؟ ہمیں صرف سرسری طور پر باتیں نہیں کرنی ہیں، ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے کہ نبی اکرم اس طرح کیا کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کریں گے، اللہ کا حکم دیے تھا ہم بھی اس طرح سے انجام دیں گے۔ سمجھیں آپ؟ اس میں کسی کے مفاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور جو نہیں ہو رہا ہے اللہ کے حوالے کرتے، میرے رب کرانے والا تو ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب ہم ایک کام کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے کی توفیق اللہ خود دے دے گا، جب دوسرا کریں گے تیسرے کی توفیق خود دے دے گا۔ اچھا، جو شخص گاڑی چلانا نہیں جانتا اور اس کے ہاتھ میں گاڑی کا اسٹیئرنگ دے دیا جائے تو اسے کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں کس طرح چلاؤں گا، اسے بڑا بھاری کام نظر آتا ہے، کیوں؟ اس نے کبھی کرا ہی نہیں اس کام کو، اور جو پہلے سے ڈرائیور ہو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ پھنسی ہوئی گاڑی کو نکال دے گا، کھٹارا گاڑی کو آگے لے کے چلے جائے گا، کیوں؟ اس کا کھلاڑی ہے وہ۔ جب تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے وہ کام ہم سے نہیں آئے گا۔ لڑکی جب تک روٹی نہیں پکاتی اسے ڈر لگتا ہے روٹی پکے گی کیسے، جب وہ ایک ایک دو دو کچی پکی ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی روٹی پکانا شروع کرتی ہے تو اس سے پکاتے پکاتے روٹی آ جاتی ہے اور وہ ایک دن اس میں پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی سنت پر عمل کرنے کی کوشش میں آئیں گے تو ایک سنت عمل پر آئے گی، اللہ تعالیٰ دوسرے کی ہدایت خود بخود دے دے گا، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری کی ہدایت مل جائے گی، تیسری آئے گی، چوتھی کی ہدایت مل جائے گی، لیکن ہدایت تو اس شخص کو ملے گی جو اس کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب نبی اکرم سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر انسان کوشش ہی کیا کرے گا؟ خالی نام کے لیے ہم غلام رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول کو اپنے اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس پر ایمان لائیں۔ کہاں ایمان؟ کیسا ایمان ہے؟ اچھا یہ بتائیے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ چلیے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ ایمان کی جب تک حرارت محسوس نہ ہو جب تک ایمان نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ہے انسان کے اندر تو اس کی حرارت نظر آئے گی، محسوس آئے گی۔ جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے نا، اس حرارت کو ڈاکٹر جب ٹیمپریچر کو ناپتے ہیں تھرمامیٹر سے، وہ بتاتے ہیں 1 پوائنٹ بخار ہے، 2 پوائنٹ بخار ہے، 3 پوائنٹ بخار ہے، 4 پوائنٹ بخار ہے، یہ اتنا ہونا تھا، اس سے بھی نیچے گر گیا۔ بہت سے کو کم ہو جاتا ہے، 98 ہونا چاہیے تو 97 رہ جاتا ہے، 96 رہ جاتا ہے، وہ بھی خطرہ ہے۔ 98 کے بجائے 99 100 ہے تو وہ بھی خطرہ ہے، 101 ہے تو اور خطرہ ہے، 102 ہے تو اور خطرہ ہو گیا، 103 ہو گیا تو اور زیادہ خطرہ ہو گیا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایمان کی حرارت نہیں ہوگی ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ صحیح کرو ساکے. جب تک ایمان کی حرارت ہمارے اندر نہیں آئے گی. اچھا حرارت کسے کہتے ہیں بتائیے؟ ایمان کی حرارت کسے کہیں گے؟ میرے دل میں اتنا سا ایمان ہے، میں نے ٹوپی